گندے گلاس کا خیال ہے، گندے نامہ اعمال کا خیال نہیں ہے تجھے؟ تیرا نامہ اعمال کتنا گندا ہو رہا اس کا کوئی خیال نہیں ہے؟ اس لیے چہرہ نہیں دھونا کہ چہرہ دھونے سے کیا ہوگا؟ جو بیوٹی پارلر پہ جا کے ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ، اب تو مردوں کو بھی اللہ ہدایت دے، یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں جناب، وہ میں بیوٹی پارلر پہ گیا، دولہے بھائی کی بات کر رہا ہوں نا، عام بندوں کی نہیں، کہ جناب میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو یار میں بیوٹی پارلر پر گیا تھا۔ اللہ تجھے ہدایت دے، بس یہی کہنا کافی ہے۔ طاقت نے پیدا کیا، اور جس کو رب نے سونا بنایا ہو اس کو جگہ جگہ جا کے سونا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو رب نے خوبصورت پیدا کیا ہو، اس لیے خصوصی طور پر بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے میری کہ نماز پڑھا کریں۔ یہ خوبصورتی ساری کی ساری میرے مالک نے عطا کی۔ آؤ ذرا اب حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب سنیں ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سجدے میں سر رکھا کرتی تھی، اللہ، اور سجدے میں سر رکھ کے اتنا روتی تھی، اتنا مالک سے گفتگو کرتی تھی کہ صبح جب مؤذن اذان دیتا تھا تو چیخ مارتی تھی، کہتی تھی ہائے میرے مالکہ، ابھی تو میری بات بھی پوری نہیں ہوئی، اے میرے مالک ابھی تو میری بات بھی پوری نہیں ہوئی، رات گزر گئی۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو دعوت دی، کس نے؟ ابو جہل کے بچوں نے اور ان کے جو خاندان والے تھے انہوں نے دعوت دی بیٹیوں نے کہ آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ نے آنا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بیٹی ہے اس کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، سادہ لباس ہے، اور ہمارے پاس تو بڑے بڑے خوبصورت کپڑے ہیں۔ یہ عورتیں بڑی مثالیں دیتی ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر اگلی مثالیں کیا دیتی ہیں؟ حسن بصری، رابعہ بصری کی بڑی مثالیں دیتی ہیں۔ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ بات سنانے کے بعد 4-5 مہینے طریقیں بھگتنی پڑیں گی کہ آپ نے یہ بات کیوں بیان کی، لیکن سچ بات ہے نا، کہنی چاہیے بھائی، آپ بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں۔ سوچو قیامت والا دن ہوگا اور جس باپ کی بیٹی نے اس لیے نماز نہ پڑھی ہو کہ میرا چہرہ خراب ہو جائے گا، میں جو بیوٹی پارلر سے بنوا کے آئی ہوں، اگر اسی باپ کو اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی تھی، تو کیا جواب دے گا جا کے وہاں پر؟ یا اس بیٹی نے کیس دائر کر دیا، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میرے باپ نے یا میرے جوان بھائی نے مجھے روکا ہی نہیں تھا، میرے شوہر نے مجھے روکا ہی نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارش کی، ابا جان آج مجھے ابو جہل کے گھر جو بیٹیاں ہیں اس کی جو مطلب جو فیملی والے ہیں انہوں نے دعوت دی ہے، خاندان والوں نے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جانا۔ عرض کی ابا جان میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس میرا سادہ ہے۔ اور مالک نے آپ کو تو ڈھیروں لباس عطا کیے ہیں یار، میرے نبی کی ذات دیکھو کیسے زندگی گزاری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیمند لگایا کرتے تھے۔ اللہ، عرض کہ ابا جان میں جاؤں گی ضرور، لیکن ابا جان میرے پاس تو کپڑے اتنے خوبصورت نہیں ہیں، ان کے تو بڑے اعلیٰ کپڑے ہوں گے، تو میں نے وہاں پہ جانا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹی تو چلی جانا۔ پتہ بیٹی کو بھی تھا، پتہ باپ کو بھی تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق تھا یہاں پر۔ عرض کے بجان ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئی، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئی تو کیا دیکھا؟ ان کے خوبصورت اعلیٰ سے اعلیٰ لباس۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی جب وہاں پر داخل ہوئی تو جب وہ اپنے کپڑوں کو ذرا سا ہلاتی تھی نا، یعنی اپنے روبٹے مبارک کو، اپنی چادر مبارک کو،
تو ہر طے سے نئے کپڑے کی خوشبو آیا کرتی تھی. ساری عورتیں آ کے بچیاں کہنا کہ فاطمہ یہ تو لباس کہاں سے لے کے؟ لباس وہی تھا، کوئی لباس چینج نہیں تھا، توکل رب پر تھا، لباس وہی تھا. سوچا یہ تھا میرا مالک راضی ہو جائے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چلی گئی. ہر جب وہاں جاتی ہیں ساری عورتیں پوچھنے لگی اے فاطمہ یہ لباس کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میرے ابا جان نے مجھے یہ لباس لے کے دیا تھا، میرے ابا جان نے مجھے لباس لے کے دیا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے بعد جب واپس آئی عرض کی ابا جان ساری عورتیں میرے لباس کی تعریف کر رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو اپنے رب پر توکل کر کے گئی تھی، اللہ پاک نے جنت کے اندر سے تجھے لباس عطا فرما دیا تھا. یہ ان بہن بیٹیوں کے لیے خصوصی طور پہ گزارش ہے جو کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو پارلر پہ جا کے خوبصورت بن کے آنا چاہتی ہیں، اور میرے رب نے جو تجھے سونا بنایا اس سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ کبھی سادگی میں بیٹھ کر بھی اپنے رب سے کہا کر کہ مالکا تو نے بنایا ہے، تو تعریف کروانے والا، کوئی اور تعریف کروانے والا نہیں ہے. اس لیے کوشش کیا کریں نماز کو قضا نہ کیا کریں. نماز قضا کرنے والے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصی طور پر اخیر کے اندر یہ التجا ہے، ہماری مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں. صرف دعا کیا کریں؟ دعا کریں. دعا کریں گے مسجد بن جائے گی. ضرور دعا کریں. آپ صرف دعا کریں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد تعمیر ہو جائے گی. اس کے معاملات میں تھوڑی رکاوٹ ہے، دعا کریں. اللہ توفیق جس کو دے گا وہی بنا دے گا، لیکن دعا کریں اللہ پروردگار عالم کرم فرمائے اور اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. کیونکہ دھوپ میں بیٹھ کے گرمی میں نماز پڑھنا کافی سارا مشکل ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں مشکل ہے، لیکن مجبوری ہے، وہاں پر جگہ نہیں ہے ہماری. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب لاہور کے کونے کونے سے آتے ہیں یہاں پر آ کے اتنی گرمی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ اس کو آپ کو جزائے خیر دے. میں تو انسان ہونے کے ناطے آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ کو جزا دے. وہ حدیث پاک میں نے پچھلے جمعے کو سنائی تھی کہ جو بندہ گرمی کی حالت میں نماز پڑھے اس کو پسینہ آ جائے، اور پسینے کی حالت میں جو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی حالت میں پسینہ آئے وہ جس کپڑے سے صاف کیا جائے اس کپڑے کا مقام کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کپڑے پر دوزخ کی آگ حرام ہے. جو نماز کی حالت میں پسینہ آ جائے، جس کپڑے سے پہنچا جائے اس کی نماز، وہ اس کپڑے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. جس جسم کے اندر سے نماز کی حالت میں پسینہ نکل آئے. اور ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں یہ سوچ کے نماز پڑھیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. یہ سوچ کے نماز پڑھا کریں پتہ نہیں میری زندگی کی کہیں آخری نماز تو نہیں ہے. اللہ آپ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان دے. لیکن جب یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا ٹیسٹ علیحدہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد اگر مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہ ملا تو پھر میں کیا کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.